اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ لباس الخنوع والکفاف وحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ آج کے جو دن کی دعا ہے اس میں بندہ اپنے پروردگار سے یہ کہتا ہے کہ اللہ آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دینا اور اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دینا اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرمانا اور اس میں مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جس سے میں ڈرتا رہوں۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ۔ یہ آج کے دن کی 12ویں رمضان کی دعا تھی جس میں دعا کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ترجمے کی جانب بھی توجہ دیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں آج کیا کہا ہے۔ عربی زبان میں دعا پڑھنا تو واقعی اچھی بات ہے کہ حدیث معصوم جو ہے اسی کو ہم دہرا رہے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مطالب کی جانب بھی ہمیں آمادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ آج ہم نے اپنی زبان سے کیا کہا۔ تو یہ دعا کی گئی ہے کہ آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دینا۔ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زینت فقط اسی چیز سے ہے، لیکن پاک دامنی سے زینت دینے کے لیے آج دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ آج کے دن ہمیں پاک دامنی سے جو ہے زینت دے دے۔ انسان پاک دامن ہو۔ پاک دامن کی اصطلاح بہت وسیع ہے، اگر اس کو دیکھا جائے ہر چیز کی پاک دامنی ہونی چاہیے۔ معاملات ہوں، عبادت ہوں، رشتہ داریاں ہوں، اخلاق ہو، کردار ہو، ہر چیز میں پاک دامنی ہونی چاہیے۔ نماز کی بھی پاک دامنی ہے کہ انسان طہارت، اس کے شرائط، اس کے ضوابط، اس کے اوقات، محل یہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لباس کی پاک دامنی ہے، کردار کی پاک دامنی ہے کہ ہمارے کردار پر کوئی ایسا دھبا نہ ہو جس سے ہم جو ہے مشہور ہو جائیں۔ بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں نا، فلاں ایسا ہے، یہ کردار کا دھبا ہے۔ پاک دامن ہوگا تو کوئی اسے اس جانب کہے گا کہ نہیں فلاں ایسا ہے، نہیں، اس کی تعریف میں۔ تو یہ پاک دامنی کے ذریعے سے آج جو ہے وہ زینت بخشی جا رہی ہے کہ یہ زینت ہمیں قرار دے۔ واقعاً رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، روزے دار کو افطار کرانا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ افطاریاں کیوں ہیں؟ ثواب کے لیے کہ ایک روزے دار کو ہم نے اگر افطار کرا دیا تو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہم جو افطار کرا رہے ہیں یہ 30 دن ہے،
30 دن الگ الگ مومنین جو ہے انتظامات کرتے ہیں، ایک دن ان کا ایک دن ان کا سب ہے۔ یہ 30 دن کا جو روزہ ہے، 1 مہینے کا روزہ جو پرہیزگار بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے، تمہارے اندر صفات تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں سے بچنے کی وجہ سے، جو چیزیں جائز ہیں صرف انہی سے بچنے سے تقوی الہی اتنا آ جاتا ہے کہ انسان حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر وہی انسان غور و فکر کر لے کہ جب حلال سے ہاتھ روک لینے میں ہمارے اندر اتنا تقوی آ جاتا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں، اذان سے پہلے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، تلاوت قرآن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، افطاری کرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سحری کرانے کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اگر انسان حرام چیزوں سے جو ہے اجتناب کر لے تو اس کے اندر کتنی تقوی و پرہیزگاری آ جائے گی۔ تو رمضان المبارک کا یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ 1 مہینے کا ہمیں ثواب ملنے والا ہے۔ کیا آیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے کا ثواب مل جائے؟ جو رکھنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ ہمیں موقع مل جائے، اور جو روزہ ہی نہیں رکھنے والے ہیں وہ تو ان کے لیے 1 مہینہ کیا 1 دن بھی دشوار ہے۔ لیکن جن کے اندر جذبہ ایمانی ہے، تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے، آرزو ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنا ہے، ان کے لیے 1 مہینہ بھی کم ہے، سوچتے ہیں کہ اور مل جائے۔ تو یہ 30 دن کا روزہ ہمیں ثواب کتنا دے رہا ہے، کتنا پرہیزگار بنا رہا ہے، کتنا عبادت گزار بنا رہا ہے، کتنا بندگی سے قریب کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندہ مومن کی مدد کرتا ہے تو اسے 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 30 دن کے روزے کا ثواب ہمیں کتنا محسوس ہو رہا ہے، کتنا جذبہ ایمانی بڑھ جاتا ہے، کتنا خوف خدا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم کسی بندے مومن کی مدد کر دیں تو 1 سال کے روزے کا ثواب ملنے والا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جس کے اندر جذبہ ایمانی ہوگا، یہ وہ کرے گا جس نے روزہ سے کچھ حاصل کیا ہوگا، یہ وہ کرے گا جسے اس مہینے میں توفیق ملی ہوگی کہ ایک بندے مومن کی مدد کر دینا۔ تو ہم اپنے دامن کو جو ہے اس طریقے سے بھی زینت دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے اقربا میں دیکھیں، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی اپنے قرابت داروں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اجر رسالت چاہا ہے وہ بھی اقربا ہے۔ رسول کے اقربا کون ہیں؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے اور ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنا خاندان دیکھنا چاہیے، اپنا قوم قبیلہ دیکھنا چاہیے، اپنا علاقہ دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں دائرہ وسیع کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اتنی وسعت پیدا کیجیے، نہیں نوازا ہے تو اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین تڑپتے رہیں اور ہم نیکیاں باہر کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان میں جو ہے لوگ پریشان حال ہوں اور ہم جو ہے باہر نام کمانے کے چکر میں پڑ جائیں۔ تو آج کے دن کی دعا یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ آج ہمیں زینت جو ملنا چاہیے وہ پاک دامنی سے ملنا چاہیے۔ اللہ روزانہ کی الگ الگ حساب دے رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی جب 12واں دن آتا ہے تو اس دن اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے اس نے رکھا ہے۔ انسان کی نیکیاں کم ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ کیا ہیں؟ گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے گناہ ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں لیکن وہ بھی گناہ ہیں۔ تو آج کے دن اللہ جو ثواب دینے والا ہے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والا ہے۔ جب اللہ اتنی مہربانی آج 12 رمضان کو یہ امت کے ساتھ کر رہا ہے تو کیا ہمیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان پر پورا نہیں اترنا چاہیے؟ خدا اگر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادتوں میں اور اضافہ کر دیں، اس کی تسبیح میں اور اضافہ کر دیں، استغفار میں اور کر دیں، کار خیر میں اور کر دیں، اور اللہ جو ہے تمہاری نیکیوں میں اضافہ بھی کرے گا، اور ہر نیکی کے بدلے کون ایسا ہے جو دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، سب سے بزرگ ہے۔ ہم نہ جانے کتنی بار کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، کتنی بار کہتے ہیں۔ نماز میں کتنی بار کہتے ہیں۔ آج کے دن پروردگار جو ثواب دے رہا ہے، ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکی وہ دے رہا ہے۔ ہر نیکی کے بدلے کتنا نواز رہا ہے پروردگار کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے، اور جتنی ہماری نیکیاں ہیں ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ جو ہے وہ نیکیاں لکھوا رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ اکاؤنٹ نہیں ہے جو ہم جی پے اور گوگل پہ دیکھ لیں، یہ اکاؤنٹ وہ نہیں ہے جو ہم موبائل میں چیک کر لیں۔ یہ اکاؤنٹ وہاں دکھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ یہاں تو ہمیں نہیں پتہ چلنے والا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا آیا ہے، لیکن یہ دعا احساس دلا رہی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے اکاؤنٹ میں اتنا آنے والا۔ جتنی بھی نیکیاں تم نے کی ہیں، ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ آنے والا ہے۔ انہی نیکیوں میں آج ایک نیکی اور کرنی ہے۔ آج شب 13 ہے، شب 13، شب 14، شب 15، 3 دن کیا کرنا ہے؟ دعائے مجیر۔ یہ دعائے مجیر 15-20 منٹ لگے گا۔ اجرنا من النار یا مجیر، یہ جملے بار بار آئیں گے۔ اے کاش یہ مل کر پڑھنے کا ہمیں لطف اور مزہ اور ذائقہ چاشنی ہمیں محسوس ہو جائے گا۔ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جبریل امین جو ہے اس دعا کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت آئے جب رسول خانہ کعبہ کے پاس تھے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ میں زیادہ دوریاں نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے تعمیر کیا ہے، بنیاد تو بہت پہلے رکھی گئی تھی۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پتھر نے جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنے اوپر سمویا ہے، چھاپ چھوڑی ہے۔ اس جگہ پر رسول تشریف فرما تھے کہ یہ جبریل یہ دعا لے کر آئے۔ اس دعا کے پڑھنے کا ثواب ایام 20 میں پڑھنا چاہیے، 13، 14، 15 ایام 20 اسے بولتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا ہماری آرزو، تمنا، خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ بخشے جائیں۔ جب ہم کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں تب انسان بخشوانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ سورس بھی ہے، پیسے بھی ہے، سارے ذرائع بھی ہیں، بس یہ کیس ختم ہو جائے، یہ مٹ جائے تاکہ دوبارہ فائل کھلے ہی نہیں۔ کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، ماہ مبارک رمضان دیا ہے، روزانہ وہ بخش رہا ہے، وہ تو مہربانی کر رہا ہے، آیا ہمیں آمادہ ہونا یا نہیں ہونا ہے؟ یہ دعا کا پڑھنا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آمادہ ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار تو ہمیں بخش دے۔ وہ تو بخشش کر رہا ہے، اس نے تو معاف کر دیا ہے، اس نے تو نظر انداز کر دیا ہے، اس نے تو گناہوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اس نے تو تمہیں خوشحالی دی ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ایک ہاتھ اٹھائیں اور کہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، روزی دی ہے، روزگار دیا ہے، صحیح و سلامت جسم ہے، اعضاء و جوارح صحیح ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیا ہمیں اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار تو اتنا مہربان ہے کہ ہر جملے یہ نماز کے بعد
اللہم ادخل علی اہل القبور السرور جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جو گناہ قیامت تک ہونے والے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی اس پہ غور کیجئے گا کہ ان دعاؤں میں کیا جملے استعمال ہوئے ہیں جس کو ادا کرنے کے بعد ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پوری دعا جا کے اپنی زبان میں ترجمہ دیکھ لیجئے گا اور پھر بیٹھ کر تنہائی میں سوچے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ دعا ہماری سمجھ میں آ جائے تو یہ تفرقے ختم ہو جائیں، یہ اختلاف ختم ہو جائے، دشمنی، یہ اپنے پرائے، یہ اہلے، یہ غیرے سب ختم ہو جائے گا۔ تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تمہیں کس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ان لوگوں کے لیے دعا کرو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جو دعائے مجیر ان 3 شبوں میں پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، چاہے وہ گناہ بارش کے قطرات اور درختوں کے پتے اور ریگستان کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ہے کوئی کاؤنٹ کرنے والا کتنی بارشیں ہوتی ہیں، کتنے دنیا بھر میں درخت پہ پتے ہوں گے، کتنے ریت ہوں گے صحراؤں میں؟ پروردگار یہ توفیق دے رہا ہے، یہ آفر دے رہا ہے، یہ تمہیں بلا رہا ہے، اتنے گناہ معاف کر رہا ہے۔ مریض کی شفا اور مالداری اور قرض کی ادائیگی اور غم دور کرنے کے لیے دعائے مجید بہت اہم ہے۔ بندہ بیمار ہو جائے تو اس سے پوچھو کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہے، بندہ مقروض ہو جائے تو اس سے پوچھو قرضے کی ادائیگی کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، بندہ غموں میں ڈوب جائے تو اس سے پوچھو کہ غم سے نکلنے کے لیے وہ کتنے راستے تلاش کرتا ہے۔ یہ دعا اگر پڑھی جائے گی تو مرض سے شفا یابی بھی ہوگی، غموں سے دوری بھی ہوگی، قرضوں کی ادائیگی بھی ہوگی، خدا گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ بس عزیزان گرامی، بیت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ساری تعلیمات دے دی ہے، ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات بھی ہمارے دل و دماغ میں اتر جانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت ہم سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں، ہماری سلامتی چاہتے ہیں، ہماری کامیابی چاہتے ہیں، ہماری گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں امام سے منسوب ہیں، معصومین سے منسوب ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اپنے کو بخشوا لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے، پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں، ہمیں بھی پاکیزگی کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت اگر دلوں میں ہے تو دلوں کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ دلوں کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لو، تلاوت کا سہارا لو، تسبیح کا سہارا لو، عبادتوں کا سہارا لو۔ یہ موقع ملے ہیں، رمضان مبارک ملا ہے، یہ تو ہم تمہیں اہل بیت سے اور قریب کرتا ہے۔ جب ہم اذان صبح سے اذان مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں کربلا بہت یاد آنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بڑا رحم آتا ہے۔ کبھی جناب علی اصغر کو عمر کو یاد کرو، یہ ہمارا بچہ تو اذان صبح سے اذان مغرب تک جو ہے اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن حسین کے 6 مہینے کے بچے نے ایسی پیاس، ایسی تڑپ تھی کہ حسین کا امتحان اتنا سخت ہوا ہے کہ جس حسین نے اپنے اکبر کے لیے پانی نہیں مانگا، جس حسین نے اپنے قاسم کے لیے پانی نہیں مانگا، جس حسین نے اپنی چہیتی بیٹی سکینہ کے لیے پانی نہ مانگا، اس حسین نے یہ امتحان دیا کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر میدان میں آئے اور فوج اشقیاء سے کہا، دیکھو میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، مجھے پانی نہیں چاہیے کہ میں پلاؤں، میں زمین کربلا پہ اپنے لگتے جگر کو لٹائے دے رہا ہوں، جس کا دل چاہے وہ آگے میرے بچے کو پانی پلا لے۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ 6 مہینے کے بچے کو لٹایا، ہے کوئی جو پانی پلا دے؟ بس عزادارو، جلتی ہوئی زمین پہ اصغر کو لٹایا، جب کسی نے کوئی پانی کے نہ پلایا تو باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا
فرمایا اے میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اصغر نے زبان پھیری، ادھر تیر حرملہ چلا۔ تیر حرملہ اصغر سے بڑا تھا، بس گلے پہ لگنا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اپنی بے زبانی سے کہا بابا معاف کرنا، یہ تیر میرے گلے سے ہوتا ہوا آپ کے بازو میں پیوست ہوا ہے، کیا کروں بابا، گلا چھوٹا ہے، تیر حرملہ ہے بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مل جل کر خدمت دین کی توفیق عنایت فرما۔ جن مرحومین کے لیے مجلس ہوئی ہے ان سب کی مغفرت فرما، جتنوں نے شرکت کی ہے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو جو ہے مولا کے خادموں و ناصروں میں شمار فرما۔ آپ اللہ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ سید حیدر علی بن جلیل حسین، سروری خاتون بنت علی حسین، افتخار علی بن حیدر علی و تمام مومنین و ناصرین کو شامل کرتے ہیں۔